کہ دوستو ہمیں تبدیلی لانے کے لیے خود فراموشی فنائیت کی کیفیت کو پانا ہے. خود فراموشی زبان سے لفظ کہنے سے نہیں مل جاتی، وہ دل کی ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو پانے کے لیے ہمارے مشائخ نے منقبتیں بھی پڑھائی ہیں، وجد بھی ہوئے ہیں، تواجد بھی ہوئے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور مراقبہ بھی کرتے ہیں. تو وہ کیفیت پانے کے لیے آپ ذکر بھی کریں، توجہ دل میں رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ کل بھی ذکر زبان کا ذکر زبان سے ہوگا، بے شک کریں، اس سے آپ کو منع نہیں، لیکن یہ دل سے ہوگا، دل میں توجہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی، ان کی نگاہ کرم سے یہ دل زندہ ذاکر اور باخدا ہو جائے. تو یہ دل زندہ ہو گیا تو ذکر کرے گا، پھر اللہ سے محبت کا رشتہ استوار ہوگا، پھر یہ منزل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ تمنا بھی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی مہربانی بڑی ہوتی ہے. تو یہ محبت جب بڑھتی ہے تو پھر عبدیت بھی مل جاتی ہے، پھر وہ اطاعت بھی مل جاتی ہے، پھر اخلاص بھی مل جاتا ہے، پھر ایمان، جس طرح میں نے حدیث مبارک کی تلاوت کی، اس کی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ایمان بھی دل میں قرار پکڑے گا، اور پھر عمل سے اس کی صداقت بھی مل جاتی ہے. تو دوستو ہم اس ذکر سے اس کیفیت کو پانے کی ابتدا کریں، اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں ذکر میں زیادہ لذت اور ترقی حاصل ہوتی ہے، اور غفلت ہماری دور ہو جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے، ان کی معیت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، چاہے تمہیں جنگلوں میں بیٹھنا پڑے. یہاں بیٹھے ہو فقیر پور شریف، جہاں ہم نے بچپن کے دن بتائے، آئے فقیر پور آج ایسا ماروں بکھا دیوں، پڑیاسوں پہ سٹیوں بکھا دیوں سے، گمیاسوں پہ ودیاسوں پہ ویجیاسوں. ابتدائی سال جنگل، روڈ رستوں مزے جو کونے، ٹرین جو کو خاص سٹھو سرشتوں موجود کونے، لیکن انہیں جو باوجود اتنے دوست آیا ہے لاہور کھا لیا ہے فقیر پرواروں توادسوں پہ سونا سے رحمت اللہ علیہ جو فیض جو پنجاب کھا بھلی آیا ہے. پر مجھے یہ رات کو پتا چلا کہ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو صرف اس عرس میں شرکت کے لیے مانچسٹر نیلسن جو بالکل شمالی علاقہ ہے یو کے کا، وہاں سے چند نوجوان صرف عرس میں شرکت کے لیے ٹکٹیں خرید کر کے یہاں پہنچے، اور وہ کوئی تجارت پیشہ برسر روزگار نہیں ہے، وہ طلباء ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب دوست جو آئے ہیں نیلسن سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اگر ہیں موجود تو وہ کھڑے ہو جائے. تو آپ ان کی وہ پیچھے وہ نوجوان کھڑا ہے، اتنے دور سے یہ لوگ چل کر آئے. تو یہ جنگل ہے، میں عرض کر رہا تھا، ان جنگل میں بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ اگر وہ ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ یاد الہی کر رہے ہیں، ان یو کے والے لوگوں کی طرح لاکھ روپے خرچ کر کے تمہیں جانا پڑے پھر بھی پہنچ جاؤ. بے شک یہ جنگل ہے، بظاہر قبرستان ہے، کوئی خاص یہاں آسانی آسائشیں نہیں ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے یہاں بیٹھ کر دلوں میں باغ اور چمن اور بہار کا سما پیدا ہو گیا. بھائی خوشی تو دل سے تعلق رکھتی ہے، خوشی کسی سجاوٹ کا نام نہیں ہے، ایک جگہ کی کسی اچھے لباس کا نام نہیں ہے، کسی زیورات کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں کہ بھائی اچھا کپڑا پہنیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے. وہ اچھا لباس پہن کر کے نکلے، کسی اور کو دیکھا بھائی اس نے اور بھی اچھا پہنا ہوا ہے، یہ بیچارے پوج مردہ اور مایوس ہو گئے، بھائی یہ کیا ہو. اس چیز میں خوشیوں کو مت ڈھونڈو. خوشی تو ہے اللہ کے ذکر میں جو دلوں میں بہار لے آتی ہے. چاہے جنگل میں بھی ایسے لوگ مل جائیں، ان کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ گے، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. تو دوستو ایسی صحبت سے کبھی بھی منہ مت موڑو. ایسے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں، ناپید ہیں. آج نمود و نمائش کا دور ہے، آج بڑے بڑی دعواؤں کا دور ہے، آج بڑے بڑے بول سنانے کا دور ہے، لیکن ایسے انکساری رکھنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے. ایسے قلوب جو بیک وقت اتنے سارے موجود ہوں، ایسے نظارے کم ملتے. تو انشاءاللہ یہ فقیر پور شریف ہے، دوستوں نے کوششیں شروع کی ہیں. انہوں نے گرجے تھا یہاں کچھ مہمان جی کے پرے کا حالی تھا اچن انہوں نے جلائے کچھ رہائش گاہوں ٹھاہن
फिरी मुझे घर ते ज़ोर ॾींदा आहिनि ना मुंहिंजो घर जहिड़ो आहे ॾाढो भलो थी वियो आहे। तव्हां दोस्तनि जे रहाइश गाहनि जो सुठो बंदोबस्तु कयो, उन्हनि जे लाइ माक़ूल गुस्ल खाना ठहिरायो, घणा वॾा ठहिराइण जी का ज़रूरत कोन्हे, जंहिंमें ज़रूरत पूरी थिए, सफ़ाई सुथराई उन में हुअणु खपे त आयल महिमाननि खे आसानी ऐं सहूलियत मिले। हाणे तरीक़ो ज़िक्र जो अर्ज़ करे छॾियोसीं, मुराक़बे के मुतलिक़ में अर्ज़ कर दूं कि मुराक़बा करें, ज़ुबान तालू के साथ चस्पान हो, तवज्जो दिल में रख कर बैठ जाएं कि दिल में जिक्र हो रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ जो है वो मशाइख़ के तवस्सुल से कलम में आ रहा है। भाई बात सच्ची में अर्ज़ करूं कि जब ऐसे जिक्र वालों के साथ मुझे बैठना नसीब होता है, मैं अपने हजरत की भी कैफियत देखता था। मुझे याद है यही फकीरपुर शरीफ थी, मस्जिद में अंदर प्रोग्राम हो रहा था, यही मस्जिद शरीफ थी, तो आपने 3.5 घंटे गुफ्तगू फरमाई थी। मैं वहाँ पीछे मेहराब में बैठकर वो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं सोच रहा था कि इस पिराना साली में उनमें इतनी हिम्मत है, और कभी उठकर खड़े हो जाते, कभी बैठ जाते, मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज मैं महसूस करता हूँ कि जब जिक्र वालों को वो देखते थे, इसलिए उनकी हिम्मत जो थी वो बढ़ जाती थी, उनका जोश बढ़ जाता था, उनकी खुशी बढ़ जाती थी, उनमें एक सुकून और बड़ी एक कैफियत पैदा हो जाती थी, जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। उस वक्त में बात मैं नहीं समझ पाता था, आज मैं महसूस करता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ बैठकर तो कुछ भी एहसास हो, लेकिन अगर वहां भी बैठना पड़े तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद यही है कि मेरी यही कैफियत हो, क्योंकि जिक्र वालों का साथ चाहिए। उनके जूतियों के पास जगह मिल जाए तो भी हमें चाहिए, अगर वो अपने मोहब्बत से ऊपर बिठाते हैं तो भी हमें कबूल है, अगर जूतियों पर बिठा दें फिर भी हमें कबूल है, हमें रहना है इन लोगों के साथ। तो इसलिए दोस्तों मैं उस अपने शेख की कैफियत को आज महसूस कर रहा हूं और समझ रहा हूं कि क्या वो अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे उस वक्त। बेशक हम भटक जाते हैं, रास्तों से हट जाते हैं, लेकिन दस्तगीर होती है मशाइख की तरफ से, हुजूर की तरफ से, फिर राह रास्त पर भी आ जाते हैं इंशाअल्लाह। जब इतने सारे जिक्र वाले हमारे साथ होंगे तो ये काफिला मंजिल पर पहुंचेगा, ऐसे लोगों के बरकत से जो वाकई खुदा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पीछे पीछे हम भी पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह।